بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ روزنامہ جموں کشمیر کی صحافتی خدمات کے 19 سال مکمل۔ روزنامہ جموں کشمیر ہیڈ آفس اسلام آباد میں 19ویں سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں نامور سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ روزنامہ جموں کشمیر 19 برس کا ہو گیا، اس حوالے سے مرکزی آفس میں کیک کاٹنے کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق نے چیف ایڈیٹر عامر محبوب کی ہمشیرہ اور دیگر رہنماؤں اور سٹاف ممبران کے ہمراہ سالگرہ کا کیک کاٹ کر 19ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز کیا۔ تقریب میں آمد پر مہمانوں کا شاندار استقبال کیا گیا۔ تقریب میں بیرسٹر افتخار گیلانی، سابق ڈائریکٹر جنرل اطلاعات راجہ اظہر اقبال، سابق ممبر کشمیر کونسل سردار عبدالخالق وسیع، سابق وزیر حکومت راجہ محمد یاسین، سابق مشیر حکومت عبدالحفیظ چودھری، امیدوار اسمبلی حلقہ کوٹلی سی ٹی او کوارڈینیٹر یوتھ ونگ پی ایم ایل این راجہ فاتح محمود کیانی، ممتاز سماجی رہنما مسز خدیجہ زرین، مسلم لیگ نون شعبہ خواتین کی سیکرٹری جنرل ناصرہ خان، آزاد کشمیر کے ممتاز صنعتکار سردار محمد عزیز خان، سابق ڈی جی ایم ڈی اے اعجاز رضا چودھری، اعجاز کھٹانہ، مسلم لیگ نون ضلع باغ کے صدر راجہ عبدالحفیظ، سابق صدر سعید انقلابی، پیپلز پارٹی کے رہنما اور امیدوار اسمبلی حلقہ لیپا ظاہر لطیف سلیہریہ، سماجی اور کاروباری شخصیت گوہر لطیف سلیہریہ، مسلم لیگ نون تھوراڑ کے سابق چیئرمین اور ڈسٹرکٹ کونسلر سردار الطاف حسین خان، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ آزاد کشمیر سردار یاسر منشا، پیر غضنفر شاہ، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر رہنما راجہ شیر افغن، فاروق حیدر لورز کے چیئرمین راجہ ضیافت حسین، سردار مرتضی خان، کشمیر ایکسپریس کی ایڈیٹر شمیم اشرف، سابق صدر پریس کلب باغ راجہ عبدالحفیظ، میڈم نگہت سیدہ، نیشنل پریس کلب کی جوائنٹ سیکرٹری سیرش قریشی، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مرتضی دورانی، اعجاز عباسی، سید خالد گردیزی، خواجہ کاشف میر، اینکر پرسن جموں کشمیر ڈیجیٹل ڈاکٹر علی مسعود راجہ ارشد خان سمیت مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکنان اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں نے چیف ایڈیٹر عامر محبوب اور ان کی پوری ٹیم کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ روزنامہ جموں کشمیر نے ریاست میں جرأت مندانہ صحافت کی بنیاد رکھی اور ماضی میں ہم نے بھی ان کی تنقید خندہ پیشانی سے قبول کی۔ روزنامہ جموں کشمیر اور جموں کشمیر ڈیجیٹل چینل نے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ساتھ کرپشن اور عوامی مسائل کو زبردست طریقے سے اجاگر کیا۔ روزنامہ جموں کشمیر کے ہیڈ آفس اسلام آباد میں اخبار کی 19ویں سالگرہ کے موقع پر 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر، سابق سپیکر شاہ غلام قادر، سابق سینئر وزیر چودھری طارق فاروق اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے کیک کاٹا اور چیف ایڈیٹر عامر محبوب کو مبارکباد دی، جبکہ شرکا نے جموں کشمیر ڈیجیٹل کے اینکر منیر احمد زاہد سے گفتگو کرتے ہوئے روزنامہ جموں کشمیر اور جموں کشمیر ڈیجیٹل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ آج جموں کشمیر کی 20ویں سالگرہ ہے، اس پر میں عامر محبوب صاحب ان کی ٹیم کو آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جس وقت یہ جموں کشمیر اخبار شروع کیا گیا اس وقت آزاد کشمیر میں ڈیلی روزناموں کی بہت کمی تھی، اور اس کمی کو اس وقت میں انہوں نے پورا کیا، اور ہمارے عامر محبوب صاحب نے بڑی ہمت سے کام لیا، دیگر ساتھیوں نے بھی۔ تو آج 19 سال ہو گئے، اس پہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ایک مستند اخبار ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں اور جس کی خبروں پر لوگوں کو اعتبار بھی ہے، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے، اس اخبار کو۔ میں سب سے پہلے تو عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب، ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو بھی اس اخبار کو چلانے میں جو کارکن یہاں پر اس آفس میں جو کام کرتے ہیں یا ان کو جو نمائندے ہیں ان کو شامل کر کے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ آزاد کشمیر کو اب کافی عرصے سے ایک اچھے روزنامہ کی ضرورت تھی، اور چونکہ یہ پنڈی سے چھپتا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں جو ہے وہ وقت مقررہ پر جو پہنچ جاتا ہے، جس سے لوگ اپنی خبریں بھی پڑھتے ہیں۔ جموں کشمیر میں اپنے اخبار کے ذریعے اور پھر اپنے ڈیجیٹل پروگرام کے ذریعے
وہ نکات اٹھائے ہیں جو نکات پہلے اٹھانے ممکن نہ تھے. تو یہ 19ویں سالگرہ جو ہے وہ عامر محبوب صاحب کو، کفیل صاحب کو، شہزاد راٹھور صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو بہت مبارک ہو. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ تحقیقی صحافت کو فروغ دیں گے. آج کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں عامر محبوب صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اس کے علاوہ شہزاد احمد راٹھور، کفیل احمد خان صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس تقریب میں 19ویں سالگرہ کی تقریب میں مدعو کیا، اور انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے آزاد کشمیر کی صحافت میں بھی، اور ان کی صحافتی جرت کو میں اور ان کی بصیرت اور روز ٹیم کو، ان کی قیادت کو میں سلام پیش کرتی ہوں، جو لوگوں کا احتساب بھی کرتے ہیں، اقتدار میں بیٹھے لوگوں کا، اور بے آوازوں کو آواز بھی بنتے ہیں ان کی. آج جموں کشمیر کی سالگرہ ہے. جموں کشمیر میرا خیال ہے وہ واحد اخبار ہے جس کو ہم سب اپنا اخبار کہتے ہیں. کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہے کہ یہ اخبار اس کا اپنا ہے. اور اس کے جو مالک ہے عامر محبوب، وہ میں کہتی ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو رشتوں کا پاس رکھنے کا پتہ ہوتا ہے، اور عامر محبوب وہ شخص ہے جس کو رشتے کا پاس جتنا وہ اچھا رکھ سکتے ہیں. اس کی آج جو مثال ہے وہ سامنے ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا جو انسان ہے، چاہے وہ خاتون ہے یا وہ مرد ہے، وہ یہاں ہے. تو میری دعا ہے کہ مثبت صحافت پھیلتی پھولتی رہے. آج جموں کشمیر کو کامیاب اشاعت کے 19 سال مکمل کرنے پر پوری ٹیم کو، عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو، شہزاد راٹھور صاحب کو اور آپ کو، پلس جو جملہ سٹاف ہے، ان کا نیوز روم ہے، کمپیوٹر سیکشن ہے، اوور آل جتنا بھی سٹاف ہے، ان سب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گی. اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جو محنت ہے وہ رنگ لاتی ہے، اور آج جموں کشمیر کے جو 19 سال ہیں وہ ایک محنت، لگن اور خلوص نیت سے جو ان کا جذبہ تھا وہ نظر آ رہا ہے، اور آج 19 سال کامیابی کے وہ مکمل کر چکے ہیں. آج جموں کشمیر کی سالگرہ کے موقع پہ میں چیف ایڈیٹر عامر محبوب صاحب، راجہ کفیل صاحب، شہزاد راٹھور صاحب اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. روزنامہ جموں کشمیر نے اب پہلے دن سے لے کے اپنے آج 19ویں سالگرہ تک تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے اور لوگوں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. جموں کشمیر جس طریقے سے لوگوں کی آواز اور حکومت کی اور پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ جس طریقے سے عوام کے سامنے لے کے آتا ہے، جو جرنلزم ہم نے جموں کشمیر کی آج نہیں شروع سے جب سے اس کا آغاز ہوا ہے وہ دیکھی ہے، وہ ایک تو کمنڈیبل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے صحافت کو لے کے آگے بڑھیں گے اور لوگوں کی آواز بن کے سامنے آئیں گے. پوری کشمیری قوم کی طرف سے آپ کے اس روزنامہ جموں کشمیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کی کشمیر کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں. کشمیر میں یہ ہماری ایک پہچان بن چکا ہے جموں و کشمیر، اور اس پہ میں ایک دفعہ پھر آپ کی وساطت سے انہیں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ تسلسل جاری و ساری رکھیں گے. جموں کشمیر جو ہے وہ 19ویں سالگرہ، 19 سال سے آزاد کشمیر کی صحافت کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے، اور جو خصوصی طور پہ تحقیقاتی صحافت ہے جس کے اندر ہم دیکھتے رہے ابھی چند جو پچھلے ماہ ہے میں کہوں گا اس کے اندر جموں کشمیر نے پروو کیا ہے کہ جی جو بھی رپورٹنگ ہے، جو بھی خبریں ہیں وہ سب سے پہلے جموں کشمیر کے پاس آتی ہیں، اور انہوں نے اپنا لوہا اس کے اندر منوایا. اور ہم عامر محبوب صاحب جو ہیں چیف ایڈیٹر، شہزاد راٹھور صاحب ہیں، راجہ کفیل صاحب ہیں، ان کو ایک زبردست صحافتی ادارہ خصوصی طور پہ ڈیجیٹل کے اندر آنے کے لیے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج جموں کشمیر کی 19ویں سالگرہ ہے. اس پر ہم جموں کشمیر کی پوری ٹیم کو، عامر محبوب صاحب کو، راجہ کفیل صاحب کو، شہزاد راٹھور صاحب کو اور آپ جتنے بھی ساتھی مبارکباد دیتے ہیں. جموں کشمیر نے جس طرح تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کیا اور اسپیشلی طور پر ہمیشہ کریٹیو خبریں دیتا رہا، یہ ترا امتیاز جموں کشمیر کو رہا ہے. ایک بڑی توانا آواز ہے جس کو گزشتہ 2 سال سے حکومت نے پابند کر رکھا ہے، مختلف پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو مزاحمتی صحافت ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا گیا. میں آج کے دن کے موقع پر جموں کشمیر کی پوری مینجمنٹ، اس کے یہاں کا جو مرکزی جو سٹاف اور جتنے بھی علاقائی اس کی جو ٹیم ہے سب کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کرتا ہوں کہ جو جموں کشمیر ہے یہ اسی طرح سے عوام کی آواز بنتا رہے گا. روزنامہ جموں و کشمیر کے چیف ایڈیٹر جناب عامر محبوب صاحب اور ان کی پوری ٹیم، راجہ کفیل صاحب، راٹھور صاحب، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں
کہ آپ نے اس دور میں کم از کم حق اور سچ کا ساتھ دیا. آپ لکھتے ہیں اللہ پاک اس اخبار کو اور آپ سب لوگوں کو مزید پھلنے پھولنے کی توفیق دے. شکریہ. خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق پوری طرح استعمال کریں گے. اگر ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی ختم نہ کی تو کشمیری اپنا حق استعمال کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر کاسرا میں امیر جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ڈاکٹر محمد مشتاق خان کی جانب سے دیے گئے استقبالیت سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر ہماری ترجیح ہے. جب تک بھارت کے ناپاک قدم مقبوضہ جموں کشمیر سے نہیں نکل جاتے اپنے حق خود ارادیت کی تحریک کو پوری قوت سے جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے 10 لاکھ فوجیوں کی موجودگی کے باوجود ان کی تعداد میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے. طاقت کے بھرپور استعمال کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے پایہ استقلال میں لغزش نہیں آئی. اور وزیر اعظم انوار الحق کا مزید کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری نے ہم سے حق خود ارادیت کا جو وعدہ کیا ہے جب تک وہ وعدہ پورا نہیں ہو جاتا تب تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. راولہ کوٹ پانیولہ میں منتخب بلدیاتی نمائندگان کا ایکٹ 90 کے تحت ترقیاتی فنڈز اور اختیارات کی بحالی کے لیے احتجاجی مظاہرہ. بلدیاتی نمائندگان اور سول سوسائٹی تاجران کی بھرپور شرکت. پانیولہ میں نماز جمعہ کے بعد پونچھ کے بلدیاتی نمائندوں نے مین شاہراہ بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا. احتجاجی مظاہرے کی قیادت چیئرمین یوسی بھناکھا اظہر آزاد کیانی نے کی اور احتجاج میں حلقہ 5 اور پونچھ کی 8 یونین کونسلز کے بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی. کونسلرز نے ایکٹ 1990 کی بحالی اور اختیارات کی نچلی سطح پر بحالی کے لیے احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے. اور منتخب بلدیاتی نمائندگان نے حکومت کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر نے فوری طور پر ایکٹ 90 کو بحال کر کے اختیارات نچلی سطح پر منتقل نہ کیے تو آئندہ کے لیے جلد لاہ عمل دیتے ہوئے مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے اور حقوق ملنے تک واپس نہیں لوٹیں گے. سوانی اسپورٹس اسٹیڈیم سرسالہ میں پتھر اٹھانے کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. پہلوانوں نے زبردست کھیل کا مظاہرہ پیش کیا. بلال پہلوان نے 4 من کا پتھر اٹھا کر مقابلہ اپنے نام کر لیا. مزید تفصیلات بدرالسلام جعفری کی اس رپورٹ میں. پتھر اٹھانے کے مقابلہ جات ریاست جموں کشمیر کا قدیم کھیل ہے. سرسالہ سپورٹس اسٹیڈیم سمانی میں پتھر اٹھانے کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا. اکھاڑے کی میزبانی مقامی پہلوان بلال نے سر انجام دی. مقابلے میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں سے پہلوانوں نے شرکت کی. بلال پہلوان نے 4 من کا پتھر اٹھا کر مقابلہ اپنے نام کیا. شائقین کی بڑی تعداد گراؤنڈ میں موجود تھی. لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کشمیر کا روایتی کھیل ہے. حکومت کو اس کھیل کی سرپرستی کرنی چاہیے. یہ ہمارے علاقے کا ورثہ تھا اور ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ اس کو بڑے شوق سے جو ہے وہ اس کو یہ جو مقابلے ہوتے تھے. پھر یہ مقابلہ جو ہے یہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ جو نوجوان پروموٹ کر رہے ہیں میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور جو آپ صحافی حضرات یہاں خاصی تعداد میں آئے آپ بھی لائق تحسین ہیں کہ آپ بھی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آئیں. تو میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کروں گا. یہاں نوید صاحب چیئرمین ہیں, دیگر بلدیاتی نمائندے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ یونین کونسل وائز بھی ایسی سرگرمیاں اگر شروع کریں تو انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی صحت مند سرگرمی ہے. اور وہ مقابلہ جات ہو رہے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں بلگودروں کہتے ہیں, مقدر کہتے ہیں. اس طرح کا جو ہے یہ ایک صحت مند سرگرمی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کی سرپرستی کرے. موجودہ دور میں جو بچے ہر وقت جو ہے موبائل کے ساتھ ہی لگے رہتے ہیں وہ کھیلوں کے میدانوں میں اس طرح کے جو ہیں وہ مقابلہ جات میں آئیں اور ایک صحت مند سرگرمی ہے جو وہ پروان چڑھے. شائقین کا کہنا تھا کہ یہ کھیل زبردست صحت مند سرگرمی ہے. اس طرح کے مقابلہ جات کا انعقاد ہوتا رہنا چاہیے. یہ ایک روایتی اور ثقافتی حصہ تھا ہمارے معاشرے کا. اس کو بھی دوبارہ اجاگر کیا جا رہا ہے. حکومت آزاد کشمیر سے اپیل ہے کہ اسپورٹس بورڈ کے تھرو ان کو باضابطہ یونین کونسل لیول پہ اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے. نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد محظوظ ہو رہی ہے اس پروگرام سے. یہ بہت زبردست اقدام ہے. گیم کو پروموٹ کرنا چاہیے. یہ جو ینگ یونین ہے, نوجوان نسل ہے, اس کو جو ہے نا اچھی طرف لے کر جانا, اپنی صحت کا خیال رکھنا, جوئے شراب چر سے بچنا, یہ ایک اچھا کام ہے. پتھر اٹھانا صدیوں پرانا روایتی کھیل ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومتی سطح پر اس کھیل کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر پہلوان ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں. بدرالسلام جعفری, جموں کشمیر ڈیجیٹل, سمانی, جموں کشمیر.
इंसदाद मंशियात मुहिम के सिलसिले में थाना पुलिस समानी की कार्रवाई। समानी के मौजा कडियाला से भारी मिकदार में मंशियात बरामद करते हुए 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनियन कौंसल तोनैन कडियाला में SHO थाना पुलिस समानी रफाकत इलियास अब्बासी ने नफरी के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी मिकदार में शराब और चर्स बरामद करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया, जबकि 2 मोटरसाइकिल भी हिरासत में ले लिए। के दौरान कार्रवाई एक इश्तिहारी मुलजिम समेत दीगर 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO रफाकत इलियास अब्बासी ने कहा कि मंशियात फरोश हमारी नस्लों के दुश्मन हैं और इनका पीछा जारी रखेंगे। अवामी समाजी हलकों की तरफ से मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया गया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाग की सरकारी अराजी पर 62 अफराद का कब्जा, मुलाजमीन का भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने इंतजामिया और 62 अफराद के खिलाफ नारेबाजी की। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बाग की सरकारी जमीन पर इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से 62 अफराद के कब्जे के खिलाफ मुलाजमीन ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम किसी को भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे और इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करेंगे। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुताल्लिका अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कोटली में जिला भर के तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान का इजलास की सदारत चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी अब्दुल गफूर जावेद एडवोकेट ने की। इजलास में चेयरमैन जिला कौंसल रावलाकोट जावेद अशरीफ एडवोकेट, चेयरमैन जिला कौंसल सदनौती सरदार अमजद, वाइस चेयरमैन सरदार उमैर नईम, जिला भर के तमाम लोकल कौंसल्स और यूनियन कौंसल्स जिला कौंसल के नुमाइंदगान ने शिरकत की। और इजलास में चेयरमैन जिला कौंसल चौधरी अब्दुल गफूर जावेद एडवोकेट ने कहा कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे तमाम मुतालबात पूरे किए जाएं। हमसे जो वादा किया गया था उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। हम 3 डिवीजन्स मुजफ्फराबाद, मीरपुर डिवीज़न और पूंछ डिवीज़न में कन्वेंशन करेंगे। उनका कहना था कि हुकूमत बल्दियाती नुमाइंदगान के अख्तियारात उन तक मुंतकिल करे, वरना नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम उन वज़रा को आइंदा असम्बली में नहीं जाने देंगे जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। अगर 25 जनवरी तक हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए तो 1 फरवरी को मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा। कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक उम्मीदवार असम्बली आज़ाद कश्मीर मलिक अब्दुल मालिक आवान थे। नौमुंतखब सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला मिर्जा असलम जराल, सीनियर सदर चौधरी आसिफ अकरम, जनरल सेक्रेटरी सैयद नसार हुसैन शाह समेत तमाम नौमुंतखब अहदेदारों ने अपने अहदों का हलफ उठाया और इस मौके पर तमाम अहदेदारों ने अपनी खिदमत बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम देने का अज़्म किया। नौमुंतखब सदर मिर्जा मोहम्मद असलम जराल ने मेहमान खुसूसी मलिक अब्दुल मालिक समेत तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर बानी कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला सूबेदार अब्दुल रहमान और मिर्जा शबीर जराल मरहूम की खिदमत को सराहा गया और खिराज अकीदत पेश किया गया। तत्तापानी दरबार आलिया कादरिया कलंदर मंडहोल शरीफ के सजादा नशीन सैयद मोहम्मद अकबर कादरी कलंदरी का 2 रोज़ा उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। सजादा नशीन दरबार आलिया साहबजादा साईं हारून रशीद सुबहानी की सरपरस्ती और निगरानी में मुनक्किदा 2 रोज़ा तकरीबात में मशाइख व अज़ाइम, उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात समेत अकीदतमंद और ज़ायरीन कसीर तादाद में शरीक हुए। उसकी इख्तितामी तकरीब ज़ेर सदारत सजादा नशीन दरबार आलिया खड़ी शरीफ साहबजादा मियाँ मोहम्मद उमर बख्श मुनक्किद हुई। नामवर नातख्वां हाफिज अरशद इकबाल एडवोकेट और दिगर ने नजराना अकीदत पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने शान अहले बैत और औलिया कराम की खिदमत पर रोशनी डाली। सजादा नशीन दरबार आलिया बंडहोर शरीफ तत्तापानी साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी ने खुसूसी दुआ की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि भारत गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में बैनुल-अक़वामी कानून और मुआहदों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा इलाके की खुसूसी हैसियत मनसूख करके कश्मीरियों को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत हासिल तमाम बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत ने गुज़श्ता 77 बरस से कश्मीरियों को यरगमाल बनाकर
कर उनके हकूक सल्ब कर रखे हैं। अब्दुल रशीद मिन्हास ने अफसोस का इजहार किया कि भारत नाम नेहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों को मुसलसल इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहा है। उनका मजीद कहना था कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो दरीना तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें इजाजत